گناہ کبیرہ میں سے 22ویں نمبر کا گناہ مال غنیمت کے اندر چوری کرنا، مال غنیمت کے اندر چوری کرنا۔ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو، جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح یابی ہو اور کافروں کا مال مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جائے، تو وہ جو مال آئے گا اس مال کو مال غنیمت کہا جائے گا۔ یہ مال سب سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت مال ہوتا ہے۔ یہ مال جب آتا ہے، آنے کے بعد جو کمانڈر ہوگا، جو لیڈر ہوگا اس لشکر کا، وہ تمام کے تمام شرکاء کے اندر برابر سرابر تقسیم کرے گا، اور وہ تقسیم جب تک نہ کر لے اس مجمع کے اندر موجودہ کوئی بھی بندہ اگر اس مال میں سے کچھ بھی اٹھائے گا تو یہ خیانت تصور کی جائے گی۔ موجودہ زمانے کے اندر اگرچہ جہاد نہیں ہے لیکن بیت المال کا مال موجود ہے اور زکوٰۃ کا مال بھی موجود ہے، بیت المال کا مال بھی موجود ہے، اور ہم میں سے کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم بھی آ جاتی ہے۔ تو مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، بیت المال کے مال میں خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، اور زکوٰۃ کا مال اگر کسی کے پاس جمع ہو اس مال کے اندر خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو مال غنیمت میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے، کسی اور کا مال جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اس مال میں سے اگر استعمال کریں گے اور بتلائیں گے نہیں، اس مال میں سے اگر اٹھا لیا اگلے سے اجازت نہیں لی تو یہ خیانت ہے۔ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ، کہ جو بندہ خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ خیانت کا مال لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام تھا، اس غلام کا انتقال ہو گیا، یعنی غلام کا انتقال کس اعتبار سے کہ وہ سواری پر پیغمبر کی وہ جو کجاوا ہوتا ہے زین وغیرہ درست کر رہا تھا، اور کہیں سے اچانک آ کر تیر لگ گیا، اس تیر کی بنیاد پر اس کی شہادت ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے مبارک دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ جو مال غنیمت میں سے ایک شال اس نے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی وہ آگ کے شعلے بن کر اس کے اوپر برس رہی ہے، آگ کے شعلے بن کر اس کے اوپر برس رہی ہے۔ تو گویا کہ مال غنیمت میں یا لوگوں کے مال میں جو خیانت کا معاملہ ہوگا یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو دیکھوں اپنے گردن پر اونٹ لے کر آ رہا ہے اور اونٹ چیخے مار رہا ہے، اونٹ اس کو چھوڑ نہیں رہا، اور وہ میرے پاس آ کر کے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے تو میں نے تمہیں دین کا معاملہ بتلا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گھوڑے کو اونٹ گردن پر لے کر آئے، ایسا نہ ہو کوئی بکری کو لے کر آئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی معمولی چیزوں کو لے کر آئے اور کل قیامت والے دن اپنی جان چھڑوانا شروع کرے۔ میں کل قیامت والے دن کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ مراد کیا ہے؟ یہ جو اونٹ ہے یہ کل مال تو نہیں ہے، مال میں سے معمولی ہے۔ یہ جو بکری ہے یہ کل مال نہیں ہے، مال میں سے معمولی چیز ہے۔ اس بنیاد پر منع فرمایا گیا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ میں بتلاتا ہے 2 گناہ گار ایسے ہیں کہ جن کی پیغمبر نے کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ 2 گناہ گار ایسے ہیں جن کی پیغمبر نے کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، ایک خیانت کرنے والا اور ایک خودکشی کرنے والا۔ مقروض کی نماز جنازہ بھی پیغمبر نے انکار کیا لیکن صحابی نے وہاں کھڑے ہو کر ذمہ داری قبول کی، پیغمبر نے پڑھا دی۔ لیکن خیانت کرنے والے کی اور خودکشی کرنے والے کی پیغمبر نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو جس کو مرتے وقت پیغمبر کی دعائے مغفرت نہ ملے اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اچھا ہوگا؟ نہیں۔ جب وہ اچھا نہیں ہے تو گویا کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ کام بھی معمولی نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 22ویں نمبر پر جو گناہ بنتا ہے اس کا نام ہے مال غنیمت میں چوری کرنا۔